ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت حافی نجف میں، وہ اپنے ایک مرید کا واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے مرید نے ان سے کہا کہ میں امام زمانہ جو ہے ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس کو ایک وظیفہ دیا، چلہ دیا، اور انہوں نے کہا جناب یہ وظیفہ جو ہے یہ چلے کے طور پہ آپ نے اتنے دن کرنا ہے. تو وہ جو 40 60 70 80 دن تھے انہوں نے چلہ کیا. اس کے بعد وہ امام زمانہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ خواب میں ہوئی، نہ ویسے ہوئی، نہ لینا نہ دینا. تو بڑے مرید جو تھے حضرت حافظ سے بڑے ناراض تھے کہ یہ کیا ہوا. تو بیٹھے ہوئے اپنے مرشد سے وہ اعتراض کر رہے کہ جناب دیکھیے میں نے یہ محنت بھی کی پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو حضرت حافظ نے کہا کہ اچھا تو ایسا کر کے فلاں جو بازار میں دکاندار ہے تو اس کے پاس جا کے نا تو وہاں بیٹھا کر، تو اس کی مدد کیا کر، دیکھا کر کے دن میں کیا ہوتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کیسے وقت گزرتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی استاد کی یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں، امام زمانہ سے کہاں ہونی ہے ملاقات. تو بہرحال وہ وہاں جا کے بیٹھنے لگے. تو اس کے پاس پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ایک خاتون آئی، اور وہ سارے بازار میں سے خاتون جو ہے وہ ہوتی چلی آ رہی تھی. اس کے پاس کچھ چھوٹی سی گدری تھی جس کو کہ وہ بیچنا چاہ رہی تھی، اور جب مطلب چھوٹا سا سامان تھا. تو وہ پوٹلی اپنی جب کسی کو دیتی تو وہ ہر شخص جو تھا دکاندار اس کا 2 درہم جو تھا وہ اندازہ لگاتا. تو وہ کہتی کہ مجھے 3 درہم چاہیے، میری ضرورت 3 درہم ہے تو مجھے 3 درہم چاہیے. 3 درہم اس کو کوئی نہیں دے رہا تھا. وہ چلتے 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 جب اس دکاندار کے پاس پہنچی تو اس دکاندار نے وہ اس کی گدری دیکھی اور اس کو دیکھ کے کہا کہ بی بی میں اس کو نہ کم کروں گا نہ زیادہ، ایک ہی بات کروں گا. تو وہ 3 درہم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مجھے 3 درہم دیں. اس نے کہا میں اس کے 7 درہم دوں گا. تو اس نے کہا کہ 7 درہم دیں گے؟ اس نے کہا یہ 7 درہم دیکھ لیں آپ کے 7 درہم کی ویلیو ہے چیز کی. انہوں نے اس کو اس کے پھر دیکھا. اس نے کہا ہاں میرے خیال میں تو اس کے 7 درہم بالکل جائز ہیں، زیادہ میں نہیں دوں گا، میں دے نہیں سکتا یا میں دوں گا نہیں. اب یہ باہر وہاں بیٹھے ہوئے جو مرید صاحب تھے یہ بڑے حیران ہوئے کہ جناب 3 نہیں کوئی دے رہا بازار کے اندر، یہ 7 کیوں دے رہا ہے؟ وائی از اٹ؟ تو تھوڑی دیر بعد وہ خیر سودا ہوا، اس نے 7 درہم لیے اور وہ خاتون واپس چلے گئی. تو حضرت نے جب دکاندار سے پوچھا کہ حضور آپ نے 7 درہم کی کیوں لی یہ چیز، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس عورت کی ضرورت کا پتہ ہے. اس کی ضرورت صرف یہ نہیں ہے کہ 3 درہم ہے، 3 درہم میں تو اس کا وہ کام ہوگا جو امیجیٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا استقامت، ریٹینبلٹی کے لیے بھی اس کو 4 درہم چاہیے اور اس کے 4 دن گزر جائیں گے. تو اس لیے میرے پاس 7 درہم تھے، میں نے اس کو 7 درہم ہی دیے تاکہ اس کی صرف ضرورت وقتی پوری نہ ہو، اس کی جو آنے والے وقت کی ضرورت ہے جس کو کہ وہ اس وقت اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی، اس وقت سوچ نہیں رہی، وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے. خیر واقعہ ہوا، ختم ہوئی بات. تو رات کو ان کو زیارت ہوئی امام کی، اور امام کی جب زیارت ہوئی تو اس دکاندار کی شکل میں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ حضور معاملہ چلنوں سے نہیں ہوتا، معاملہ جو ہے یہ تسبیحوں سے نہیں ہوتا، معاملہ ہوتا ہے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے سے. جب آپ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگ جائیں اور کرنا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زیارتیں کروا دیتا ہے جو کہ آپ کی دل کی ہو. حضور ایک دس یہ الہام ہو جاتا ہے انسان کو. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ عنوان اتنا خوبصورت ہے، اتنا ماجرا پرور، روح کو تازگی دینے والا ہے. اس کا تصور کرتے ہی ایک کیفیت سی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس طرح بھی آپ اسے جس خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے تو ایک بڑی تعداد میں ہمارے سامعین اور ناظرین بھی یقیناً میری طرح اس منظر نامے میں شریک ہو گئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے راز آسان کر دیے ہیں ہمارے اوپر.